ہم سب جمع ہوئے ہیں اصال ثواب کے لیے۔ جن کے والد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ سب سے پہلی چیز، ہم بچپن سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کرنا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اف بس یہی ہوتا ہے کہ زبان سے کوئی ماں باپ کے سامنے اف کہہ دے۔ حالانکہ تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے، اگر ماں باپ اتنے بوڑھے ہو جائیں، اتنا بڑھاپا آ جائے کہ وہ بول و براز پخانہ وغیرہ بھی بستر پہ کر دیں، تو اولاد کو اتنی رخصت نہیں ہے کہ وہ اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کے ان کی صفائی کرے۔ اگر اولاد اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کرے، باپ یا ماں کے دل سے یہ خیال بھی گزر گیا نا کہ میری اولاد کو اس کی بدبو سے تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ بھی لفظ اف میں شامل ہے۔ یعنی اولاد کے لیے اتنی بھی رخصت نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کی جو گندگی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے بھی اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھے۔ بعض اوقات اولاد کسی فیصلے میں اپنے والد یا والدہ کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، اور اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کے خیالات پرانے زمانے کے ہیں، اور میں اس زمانے میں سوچتا ہوں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ماں باپ دونوں زمانوں کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے پرانا زمانہ بھی دیکھا ہوتا ہے اور نیا زمانہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ والد جب تک سر پہ ہوتا ہے نا، تو بندہ اپنے گھر میں بڑا بے سکون ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن جب باپ کی چارپائی گھر کے صحن سے اٹھ جاتی ہے نا، پھر اس کو اپنے گھر کی دیواروں سے بھی خوف آتا ہے۔ جو نوجوان ہیں جن کے باپ سلامت ہیں، اس بات کو یاد رکھو، باپ ایک سورج ہوتا ہے، سورج کی تپش بڑی ہوتی ہے، اور اتنی گرمی ہوتی ہے کہ بندہ بغیر جوتے کے زمین پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن نوجوانوں، اس بات کو یاد رکھو، جب باپ کا سورج غروب ہو جاتا ہے نا، پھر زندگی میں اندھیرے بڑے چھا جاتے ہیں۔ کوئی مخلص مشورہ دینے والا نظر نہیں آتا۔ یہ صرف باپ ہوتا ہے، صرف باپ، جس کی اپنی ٹانگوں میں چلنے کی طاقت نہ بھی نہ ہو، اولاد کو پریشان دیکھے تو وہ کہتا ہے، پتر تو گھبرانا نہیں، تیرا پیو ہلی جیوندا ہے۔ یہ صرف باپ ہوتا ہے، باپ کے سوا یہ جملہ کوئی نہیں بولتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بزرگ صحابی حاضر ہوئے اور آ کر اپنے بیٹے کی شکایت کی۔ شکایت یہ تھی کہ میرا بیٹا کما کر مجھ کو دیتا ہے، اور اکثر وہ جگہ پہ یہ کہتا ہے کہ میرا باپ میری کمائی کھاتا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، دنیا میں بڑے خوش نصیب ہیں وہ بچے اور بچیاں جن کی کمائی ان کے ماں باپ کے نصیب میں ہوتی ہے۔ اس سے بڑی خوش قسمتی اور نہیں ہو سکتی۔ آ کر شکایت کی کہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ آپ میری کمائی کھاتے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کا یہ گریبان پکڑ کر اس کو جھنجھوڑا، اس کو سمجھایا، اور جملہ کیا ارشاد فرمایا، سن، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ تو نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میرا باپ میری کھاتا ہے؟ ہم جو کچھ بھی ہیں اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہیں۔ پرانے وقتوں میں جب لوگ بادشاہوں کے دربار میں جاتے تھے، تو بادشاہ کو جب نذرانہ دینا ہوتا تھا نا، تو دونوں ہاتھوں کو کشکول بنا کے تو بادشاہ کے آگے نا جھک کر بادشاہ کو نذرانہ پیش کرتے تھے۔ اور آج کے دور میں جب لوگ اپنے سے بڑوں کی یا دینداروں کی خدمت کرتے ہیں تو دونوں ہاتھ جوڑ کے جھک کر خدمت کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اپنی ماں کو یا باپ کو خرچہ دینا ہونا تو ماں باپ کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، اولاد کا دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ اس سے بڑی ماں باپ کی اور توہین کوئی نہیں ہو سکتی کہ ماں یا باپ کو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ آپ اپنی کمائی کو کشکول بنا کے ان کے سامنے پیش کریں،
ماں یا باپ اس کو قبول کر لے تو باقی سارے مال میں خود ہی برکت ہو جائے گی. لیکن ہم ماں باپ کو جیب خرچ اس انداز میں دیتے ہیں جیسے وہ مانگنے والے ہوں. ان کو ہمارے آگے ہاتھ پھیلانا ہی کیوں پڑا؟ اس کی ایک وجہ ہے. دو باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں، دونوں بڑی قابل توجہ ہیں. جو میری مائیں تشریف فرما ہیں، جو میرے بزرگ تشریف فرما ہیں، دو باتیں ہیں، اگر آپ اس کو توجہ سے سمجھ لیں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ کی آنے والی زندگی میں کچھ نہ کچھ سکون ضرور آئے گا. اصل میں یہ نقصان ہوا تب ہم اپنی اولاد کو اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی ہمت، اپنی اوقات سے بڑھ کر سب کچھ دیتے ہیں. جو چیز ماں باپ کے اپنے پاس نہیں نہ ہوتی ہم اولاد کو وہ بھی دیتے ہیں. نہیں دیتے تو صرف اور صرف نبی کا دین نہیں دیتے، باقی سب کچھ دیتے ہیں. جب بیٹی چلنے کے قابل ہوتی ہے نا، ذرا سی ہوش سنبھالتی ہے، تو ماں اس کا جہیز بنانا شروع کر لیتی ہے. اور بیٹی کو رخصت کرتے وقت تک بھی اس کا جہیز مکمل نہیں ہوتا. ماں اس کے لیے ہر چیز جوڑتی ہے، نہیں دیتی تو صرف اس کو دین نہیں دیتی، باقی سب کچھ دے کے رخصت کرتی ہے. اور بعض اوقات تو جہیز اتنا دیا جاتا ہے کہ بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں پڑوسیوں کے ہاں رکھنی پڑتی ہیں. میں کہتا ہوں جب آپ بیٹی کو یا بہن کو اپنے گھر سے رخصت کرتے ہیں نا تو قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں. آپ کسی بھی ذی شعور بندے سے پوچھو کہ تم نے بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کیوں کیا، تو یقیناً اس کا ایک ہی جواب ہوگا کہ قرآن کی برکت ہوگی تو اس کی زندگی میں سکون ہوگا. آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں، قرآن اگر سر کے اوپر ہو تو اتنی برکت ہے، وہ قرآن اگر سینے کے اندر ہو تو کتنی برکت ہوگی. ہم نسلوں کو نہ سایہ دے رہے ہیں، تعلیم نہیں دے رہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے مرنے کے بعد آپ کے کام آئے تو اس کے لیے آپ کو اپنی نسل کو دین دینا پڑے گا. اگر آپ دین نہیں دیں گے، ایک بات کو یاد رکھیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب تم کسی کے ساتھ دوستی لگاؤ، رشتہ داری لگاؤ، تو اس بات کو ذہن میں رکھو کہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہے ہو. جیسے تمہارے عزیز ہوں گے، جیسے تمہارے دوست ہوں گے، ویسی تمہارے جنازے کی پہلی صف ہوگی. اب جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے وہ ہمارے لیے آنسو تو بہاتے ہیں لیکن ہمارے لیے جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. پہلا پیغام میرا ماؤں کے لیے، جو ماں اپنی ساری زندگی بیٹیوں کا جہیز بنانے میں گزار دیتی ہے، اس سے میرا سوال ہے، آج اگر آپ کو آنکھیں بند کرنی پڑ جائیں تو کیا آپ کی بیٹی آپ کو غسل دینے کے لیے تیار ہے؟ اس سے بڑی غریب ماں کوئی نہیں مری کہ جس نے ساری زندگی اپنی بیٹیوں کے لیے گزاری ہو، اپنی اولاد کے لیے گزاری ہو، اور مرنے کے بعد اگر اس کی بیٹی نے اس کے جنازے کو، اس کے بدن کو ہاتھ نہیں نہ لگایا تو اس سے بڑی غریب ماں کوئی مری نہیں ہے. ماں کی بالیاں اتارنے کے لیے تو بیٹی آگے آ جاتی ہے، ماں کے کڑے اتارنے کے لیے، ماں کا زیور اتارنے کے لیے تو بیٹیاں آگے آ جاتی ہیں. کیا ہم نے اپنی بیٹیوں کو اتنا دین دیا کہ جب ماں رخصت ہو تو بیٹی اس کو غسل دے سکے؟ وہ باپ جو ساری زندگی اپنے بیٹوں کے لیے کماتا ہے، ان کے لیے اچھی سے اچھی سہولت بناتا ہے، اس کا بنانے میں انکار نہیں ہے، بالکل بنانی چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر آپ کا 1.5 کروڑ کا گھر ہے، 50 لاکھ کی گاڑی ہے، اور اگر آپ کی میت کو غسل آپ کے بیٹے نے نہیں نہ دیا تو آپ سے بڑا غریب کوئی نہیں مرا. آپ کی امیری یہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد آپ کو بے سہارا نہ چھوڑ دے. آپ نے تو اولاد کو سب کچھ دیا، آپ نے اپنی گرمی سردی سب کچھ قربان کیا، اپنی جوانی قربان کی، اپنی مشقت کی، سب کچھ کیا. آپ نے اولاد کا مستقبل بنانے کے لیے اپنی جوانی داؤ پہ لگا دی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس اولاد کے لیے آپ نے سب کچھ کیا تھا اس اولاد نے آپ کے لیے کیا کیا؟ اور اگر آپ کا بیٹا آپ کی میت کو ہاتھ نہیں لگا رہا، آپ کی بیٹی ماں کے میت کو اگر ہاتھ نہیں نہ لگا رہی تو ماں باپ کی اس سے بڑی غربت اور کوئی نہیں ہو سکتی. آپ ایک لمحے کے لیے تصور تو کریں،
ایک باپ نے اپنے بیٹوں کو پالنے کے لیے سردی بھی برداشت کی، گرمی برداشت کی، اپنے مالک کی گندی گالیاں بھی سنی، اور جب اسی باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے نا، تو 3-4 جوان بیٹے ہوتے ہیں باپ کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جانتے ہیں وہ باپ کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں؟ کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں آ کر ابو کو غسل دے دو۔ آپ تصور تو کریں اس باپ کی غریبی کی انتہا کیا ہے، جس کے بچے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ میری مائیں جو اپنی بچیوں کے لیے دن رات اس فکر میں رہتی ہیں کہ ہم نے ان کو اچھے طریقے سے رخصت کرنا ہے، آپ جن بچیوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں نا، آپ کے کفن کا بچا ہوا کپڑا بھی اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ جو والد اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، جس صابن کے ساتھ ماں باپ کو غسل دیا جاتا ہے نا، بچے تو وہ صابن بھی اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ نے زندگی میں کیا کمایا۔ میں اس کا آپ کو ایک خاکہ دیتا ہوں، آپ تھوڑی توجہ میری طرف کریں گے تو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ بیٹا جب ماں یا باپ کو دفن کر کے اپنے گھر آتا ہے نا، تو رات کے وقت اس بچے کو، اس بیٹے کو یہ فکر ہوتی ہے کہ صبح میں نے کل خانی کے لیے چنے لینے جانا ہے، منڈی فروٹ لینے کے لیے جانا ہے، دیگوں والے کا سامان لینے جانا ہے۔ کاش آپ نے اپنی اولاد کی یہ تربیت کی ہوتی کہ بیٹا منڈی سے چنے آئیں یا نہ آئیں، پھل آئے یا نہ آئے، جس وقت تیری ماں یا تیرا باپ قبر میں حساب دے رہا ہو نا، اس کے سرانے بیٹھ کے تھوڑا سا قرآن پڑھ لینا۔ وہاں ماں باپ بیچارے حساب میں پھنسے ہوئے ہیں، ماں باپ بیچارے قبر کی سختیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بیٹے کو یہ فکر ہے کہ میں نے باپ کے چیلم پہ پکانا کیا ہے۔ ہمارے خاندانوں میں ایک ایک ہفتہ اس پر میٹنگ ہوتی ہے کہ سب مہمانوں نے آنا ہے تو کھانا کیا پکانا ہے۔ کیا کسی گھر میں کبھی یہ فکر ہوئی ہے، یہ میٹنگ ہوئی ہے کہ یار والد صاحب کا چیلم آنے والا ہے تو ہم اس کے لیے بیٹھ کے قرآن کے 2 سپارے پڑھ لیں؟ اگر آپ میری بات سے ناراض نہ ہو تو میں آپ کو تھوڑا سا اور اس طرف لانا چاہتا ہوں۔ جب چیلم ہوتا ہے نا تو ختم پاک سے پہلے نا بڑی لمبی ساری ایک فہرست آتی ہے کہ اتنے 1000 مرتبہ یہ پڑھا، اتنے 1000 مرتبہ یہ پڑھا، اتنے 1000 مرتبہ یہ پڑھا۔ آپ مہربانی کریں تھوڑی توجہ میری طرف کر لیں گے؟ باجی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، تھوڑی توجہ کریں، بڑی مہربانی۔ صرف 10 منٹ کی بات رہ گئی ہے، اس کے بعد میں مائک آپ کو دے دوں گا، بڑی مہربانی آپ کی۔ جب چیلم ہوتا ہے نا تو بڑی لمبی ساری فہرست آتی ہے کہ اتنے 1000 مرتبہ یہ پڑھا، اتنے 1000 مرتبہ یہ پڑھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنی لمبی فہرست میں مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا ہوتا ہے؟ ہم تو اپنے بڑوں کے لیے قرآن پاک بھی مدرسوں سے پڑھے ہوئے لے آتے ہیں۔ یعنی میرا باپ ساری زندگی مشقت مزدوری میرے لیے کرے، اپنے مالک کی گندی گالیاں مجھے پالنے کے لیے سنے، اور جب میرے باپ کو قبر میں قرآن کی اور نماز کی ضرورت ہو تو میں مدرسوں کا رخ کر لوں۔ میں اپنے باپ کے لیے قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ میں اپنے باپ کے لیے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ ایک بات تو یاد رکھیں، تھوڑی توجہ کریں گے تو بات بڑی آسان ہے۔ ہم یہ جو کھانا پکاتے ہیں نا، اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے، لیکن ثواب تب تک پہنچتا ہے جب تک کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے۔ جس نے کھانا کھایا ہوگا جب اس کو ہضم ہو جائے گا نا تو ثواب ختم۔ کیوں؟ کہ چیز باقی نہیں ہے اس لیے اس کا ثواب باقی نہیں ہے۔ اس مثال کو اگر سمجھنا ہو تو جیسے ہم شادی ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، جب تک بلڈنگ باقی ہوگی تب تک اس کی پروفٹ آئے گی، اور جب یہ بلڈنگ ختم ہو جائے گی تو اس کی پروفٹ آنا بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جب تک چیز باقی ہوتی ہے اس کا ثواب باقی ہوتا ہے۔ آپ ایک بات کو یاد رکھیں، آپ اگر اپنے والد کے لیے بخشش کا ذریعہ بننا چاہتے ہیں نا تو ایک بات کو یاد رکھیں، ہمارے باپ کو یا ہماری ماں کو ہمارے پکائے ہوئے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ نے کھانا ہے، میں نے کھانا ہے۔ کاش ہم نے اپنے باپ کے لیے قرآن پڑھا ہوتا، ہم اپنے باپ کے لیے ماں کے لیے نماز پڑھتے۔ ایک ترازو میں آپ 10 دیگیں پکا کے رکھ لیں،
اور ایک ترازو میں آپ 5 وقت کی نماز میں یہ پڑھیں نا، ربنا اغفر لی والی والدیّ، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، پھر دیکھیں ماں باپ کو سکون کس سے ملتا ہے۔ تو ہم تھوڑا سا نا ایصال ثواب کا رنگ بدلیں، ہم تھوڑا سا اپنے بڑوں کو بخشوانے کا رنگ بدلیں۔ یہ چہلم کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے، یہ آنے والوں کے لیے دعوت فکر بھلا کیا ہے کہ جس نیت کے ساتھ آج میں اور آپ آئے ہیں نا، کل کو لوگ بھی ہمارے پاس اسی نیت سے آئیں گے۔ اور جو میرے نوجوان ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اگر ساری زندگی آپ نے جنازوں میں خاموش کھڑے ہو کے گزار دی ہے نا، تو اپنے ذہن سے یہ گمان نکال دیں کہ لوگ آپ کے لیے فاتحہ پڑھ کے آئیں گے۔ ساری زندگی مرنے والوں کو دھوکہ دیا، ان کے جنازوں میں خاموش کھڑے رہے، اور تصور یہ ہے کہ لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے لائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مرنے والے کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کے جنازے میں خاموش کھڑا ہو۔ میرے بھائی، جس اولاد کے لیے آپ صبح و شام گرمی سردی حلال حرام کی تمیز نہیں نہ کر رہے، یہ اولاد آپ کے لیے آنسو تو بہا سکتی ہے، آپ کی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ آپ ایک لمحے کے لیے اگر اس جملے پہ تھوڑی سی توجہ کریں، خواتین بھی اور مرد بھی، ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اگر آج ہمیں اپنی آنکھیں بند کرنی پڑ جائیں تو کیا ہماری اولاد ہماری بخشش کی دعا کر سکتی ہے؟ کیا وہ ہمارے لیے بیٹھ کے قرآن پڑھ سکتی ہے؟ افسوس کا مقام بھلا کیا ہوتا ہے جس وقت باپ کے چیلم پہ یا باپ کی کل خانی پہ دعا ہو رہی ہوتی ہے نا، اور جس کا باپ رخصت ہوا ہوتا ہے، اس کا بچہ اس وقت بھی لوگوں میں کھانا تقسیم کر رہا ہوتا ہے، اس کو دعا مانگنا نصیب نہیں ہوتا۔ یار کم از کم اپنے بڑوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کرے۔ ہمارے بڑوں کو ہمارے کھانوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم نے ان کے لیے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے تو ہم یہ سمجھنا کہ ہم بڑوں کے کام آ رہے ہیں۔ ہم جو سلوک مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، یہ کل ہمارے ساتھ ہونا۔ قائد اعظم محمد علی جناح، آپ کے ایک دوست تھے، ان کا نام تھا مولانا عبدالحی لکھنوی۔ ان کے ہزاروں مرید تھے، ہزاروں شاگرد تھے۔ آپ کے دور میں نا ایک درزی تھا، اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی وہ کسی کے جنازے کا اعلان سنتا دکان بند کرتا اور جنازہ پڑھنے چلا جاتا، تو جو اس کے پڑوسی دکاندار تھے وہ اس کو کہتے تھے، یار تو بڑا عجیب بندہ ہے، نہ تو مرنے والے کو جانتا ہے نہ مرنے والا تجھے جانتا ہے، تو اپنے کام کاج کا حرج کرتا ہے اور ہر کسی کے جنازے میں چلا جاتا ہے۔ تو اس درزی نے کہا، باؤ جی میں نے سنا ہے جو کسی کا جنازہ پڑھے پھر لوگ اس کا پڑھتے ہیں۔ زندگی بیتتی گئی، وہ جنازے پڑھتا رہا۔ مولانا عبدالحی لکھنوی کا انتقال ہو گیا۔ ہزاروں مرید تھے، ہزاروں شاگرد بھی تھے۔ تاریخ پاکستان کے الفاظ ہیں کہ آپ کا جنازہ اتنا بڑا ہوا کہ ہزاروں لوگ وضو کرتے رہ گئے اور جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، اتنا بڑا کراؤڈ تھا۔ جب مولانا عبدالحی لکھنوی کا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو مجمع میں اعلان ہوا کہ ایک جنازہ اور ہے، وہ پڑھ کے جائیے گا۔ اب جو لوگ وضو کر رہے تھے وہ بھی جنازے میں شریک ہو گئے، تو جنازہ اس سے بھی بڑا ہو گیا۔ جب دوسرا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے نا، تو پتہ چلا یہ وہ درزی تھا جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے جنازے پڑھا کرتا تھا۔ تو جو سلوک ہم کسی کے ساتھ کر رہے ہیں نا، کل کو وہ سلوک ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ جتنے افراد یہاں پر تشریف فرما ہے نا، وہ سب اپنے اپنے گھر میں یہ کہہ کر آئے تھے کہ ہم چہلم پہ جا رہے ہیں، ایصال ثواب کے لیے جا رہے ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو ایصال ثواب ہوتا ہے وہ مرنے والے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم سب اپنے گھر میں یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم چہلم پہ جا رہے ہیں فلاں صاحب کے۔ اب چہلم ہوتا ہے، ایصال ثواب ہوتا ہے مرنے والے کا۔ ہم سب آئے تھے مرنے والے کے لیے، لیکن آتے وقت ہم پھل لے کر آئے ہیں۔ پھل مردہ نہیں کھاتا، زندہ بندہ کھاتا ہے۔ آپ جو پھل لے کر آئے ہیں وہ آپ کھائیں گے، میں کھاؤں گا، سب ہضم کر لیں گے۔ آئے تو ہم مرنے والے کے لیے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کی خاطر آئے تھے اس کے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟
ہم کیوں اپنے مرنے والوں کے لیے اذیت کا سبب بن رہے ہیں؟ تو جو سلوک ہم اپنے جانے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، کل کو وہ سلوک ہمارے ساتھ ضرور ہوگا۔ ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم ساری زندگی مرنے والوں کو دھوکہ دیں اور کل کو لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، باپ یا ماں کے جانے کے بعد نا اولاد آپس میں جھگڑا کرتی ہے۔ جھگڑا کس بات پر ہوتا ہے؟ وراثت کے اوپر۔ جھگڑا ضرور ہونا چاہیے، لیکن کس بات پر ہونا چاہیے؟ ایک بیٹا کہے جنازہ میں پڑھاؤں گا، دوسرا کہے میں پڑھاؤں گا۔ کم از کم آپ اپنی اولاد کو اتنا تو تیار کریں نا کہ وہ آپ کو مرنے کے بعد کم از کم غسل تو دے سکے۔ آپ اس جملے پہ توجہ کریں۔ اللہ نہ کرے، اللہ کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے، اگر مرنے کے بعد اس کے اندر کوئی عیب نکل آئے، چہرہ بگڑ جائے، جسم وزنی ہو جائے، بدبو آنے لگ جائے۔ آپ تصور کریں، اگر باپ کو نہلانے والا سگا بیٹا ہوگا نا، وہ ساری زندگی کسی کو بتائے گا نہیں کہ میرا باپ ایسا تھا، اور اگر نہلانے والا غیر ہوا نا تو ساری زندگی کبھی چھپائے گا نہیں، وہ جگہ جگہ چراہے چراہے یہ تذکرہ کرے گا کہ اس کا جسم بہت وزنی ہو گیا تھا، اس کی شکل بگڑ گئی تھی، اس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی۔ یہی چیز ماں سوچے، اگر اس کو غسل دینے والی اس کی سگی بیٹی ہو نا تو وہ ساری زندگی کسی کو یہ نہیں بتائے گی کہ میری ماں کی حالت کیا تھی۔ لیکن اگر کوئی غیر ہوگی نا تو وہ جس گھر میں جایا کرے گی تو بتایا کرے گی اس کا جسم بہت وزنی ہو گیا تھا، اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ تو آپ کم از کم اپنی اولاد کو اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اوقات، ہمت سے بڑھ کر دیں، لیکن اتنا دین تو ضرور دینا کہ آپ کو غسل کے لیے نہ ترسنا پڑے۔ اور اگر آپ اس آخری بات پر توجہ کر لیں تو میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ آپ توجہ کریں، انسان کا جب جنازہ ہوتا ہے نا تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آتے ہیں؟ اگر مرنے والے کا یا اس کے بچے کا تعلق میڈیکل سے ہوگا نا، ڈاکٹر ہوگا، تو جنازے میں زیادہ لوگ ڈاکٹر آتے ہیں۔ گھرانے کا تعلق دکانداری سے ہوگا تو زیادہ تر دکاندار آئیں گے، انجینئر ہوگا تو انجینئر آئیں گے۔ آپ سوچیں تو صحیح، جانے والے کے بچوں میں یا پوتوں میں ایک بھی حافظ قرآن ہوا تو بتائیں جنازے میں زیادہ لوگ کون آئیں گے؟ آپ ایک بندہ تلاش کر رہے ہیں، وہاں لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ آخری حدیث پاک اور میری گفتگو مکمل ہو گئی۔ ہم سب ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں، دعا کے لیے آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مجلس کے اندر رشتے داری توڑنے والا بیٹھا ہو، اللہ تعالیٰ اس محفل کی دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ ہم سب آئے ہیں دعا کے لیے، اور اگر ہمارا دل صاف نہیں ہے نا تو میرے نبی کا حکم ہے، کسی کا فتویٰ نہیں، میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس مجلس کے اندر رشتے داری توڑنے والا بیٹھا ہو، اللہ اس محفل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جو مسجد ہوتی ہے نا، مسجد، اس کو ہر وقت صاف رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے۔ خانہ کعبہ کو دیکھیں تو ہر وقت صاف ہے، کیوں؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ ہندو اپنا مندر صاف رکھتے ہیں، ان کے نزدیک ان کے خدا کا گھر ہے۔ عیسائی اپنے چرچ کو صاف رکھتے ہیں، کیوں؟ وہ ان کے نزدیک ان کے خدا کا گھر ہے۔ یہودی اپنے کلیسا کو صاف رکھتے ہیں، وہ ان کے نزدیک ان کے خدا کا گھر ہے۔ لیکن ایک بات کو یاد رکھیں، رب نہ مسجد میں ہے، نہ کعبے میں ہے، نہ مندر میں ہے، نہ چرچ میں ہے، نہ کلیسا میں ہے۔ خدا ان میں سے کہیں نہیں رہتا۔ کیوں؟ جو کسی جگہ میں سما جائے وہ رب نہیں ہوتا، اور جو کسی جگہ میں نہ آئے وہی رب ہوتا ہے۔ یہ جو ہم جملہ بولتے ہیں نا، خدا ہر جگہ موجود ہے، یہ جملہ بولنا کفر ہے۔ کیوں؟ جو کسی جگہ میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو کہیں نہ سمائے وہی خدا ہوتا ہے۔ جملہ یہ بولنا چاہیے کہ خدا موجود ہے، جگہ کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اب سب نے اپنا اپنا عبادت خانہ صاف کیا، کیوں کہ خدا کا گھر ہے۔ اور جانتے خدا کہاں رہتا ہے؟ خدا انسان کے دل میں رہتا ہے، اور ہم سب نے دل گندا کر لیا۔ مسجدیں دو دی، کعبہ دو لیا، ہندوؤں نے مندر دو لیا، عیسائیوں نے چرچ دیا، یہودیوں نے کلیسا دو لیا، لیکن جس دل میں خدا رہتا تھا نا وہ دل گندا ہو گیا۔ کم از کم
مسلمان ہونے کے ناطے اپنا دل تو صاف کرے نا یار۔ میرے رسول کریم نے فرمایا جہاں ایک رشتہ داری توڑنے والا بیٹھا ہو اللہ اس مجلس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو جن بزرگوں کے لیے آپ دعا کرنے کے لیے آئے ہیں نا، مہربانی کریں ان کے لیے دعا کرنے سے پہلے ایک بار دل تو صاف کریں نا یار، خدا کا گھر تو صاف کریں۔ ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں کوئی کچرا پھینکے تو ہم 6 مہینے اس سے بول چال بند کر دیتے ہیں۔ یار ہم سب نے تو رب کے گھر میں گند پھینک دیا، ہم رب کے گھر کے بارے اتنے ظالم ہو گئے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جب وہ حج کرنے جائے تو حج اکبر ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے حج اکبر کرنے سے افضل یہ ہے کہ وہ اپنا دل صاف کر لے۔ کیوں؟ کعبے کا چکر اس لیے لگاتے ہیں، وہاں سے ابراہیم اور اسماعیل گزرے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دل کو اس لیے صاف کرو وہاں سے رب کا گزر ہے۔ کم از کم رب کا گھر تو صاف کرے نا یار۔ ہم نے رب کے گھر کے اندر بغض، حسد، کینہ، قدورتیں، نفرتیں، کتنے بت پالے ہوئے ہیں۔ آپ ایک بات پر توجہ کریں، رب نے کتنا پاکیزہ دل دیا تھا، اور اگر ہم رب کا گھر ہی گندا کر کے اس کی بارگاہ میں چلے گئے، کس منہ سے رب کا سامنا کریں گے؟ دل صاف بھلا کون نہیں کرتا؟ جس کو مرنے سے ڈر نہیں لگتا، جس کو ڈر ہوتا نا کہ میں نے مر جانا ہے، وہ ہر وقت اپنا دل صاف رکھتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے توجہ کریں، اگر میں نہیں جانتا، میں اپنے بارے نہیں جانتا کہ میرا جو سانس اندر اترا ہے اس نے باہر بھی آنا ہے کہ نہیں آنا، میں اس چیز کو نہیں جانتا۔ یار تصور کریں اگر اگلے ہی لمحے ہمیں دنیا سے جانا پڑا تو رب کا گھر گندا کر کے چلے جائیں گے۔ اب اس بات کے بعد نا سب کے ذہنوں میں ایک سوال آ رہا ہے، وہ سوال بھلا کیا ہے؟ جی مفتی صاحب کو کیا پتا ہو کہ ہمارے رشتہ دار کیسے ہیں؟ اور میرے بھائی بس ایک حدیث پاک سن لیں، اس کے بعد اگر آپ کا دل چاہے تو صلح کر لیں، جو ناراض ہے وہ صلح کر لیں۔ حدیث پاک توجہ سے سنیں، یہ جو سورج ہے نا، سورج یہ زمین سے کروڑوں میل دور ہے، اور اگر آپ نے اس حدیث کو سمجھ لیا تو ساری گفتگو سمجھ آ جائے گی۔ سورج زمین سے کروڑوں میل دور ہے، اور یہ سورج کی پشت زمین کی طرف ہے، سورج کا چہرہ نہیں ہے۔ سورج کا چہرہ آسمانوں کی طرف ہے۔ سورج زمین سے کروڑوں میل دور اور سورج کی پشت زمین کی طرف ہے، لیکن جب سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، گرمی پھینکتا ہے، تو ہم بغیر جوتے کے ننگی زمین پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، میرے نبی پاک نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا، سورج صرف 1.25 نیزے پہ ہوگا۔ 1.25 نیزہ بھلا کسے کہتے ہیں؟ صرف 9 فٹ، یہ دیوار شاید 9 فٹ کی ہوگی، سورج صرف اتنا اونچا ہوگا۔ آج سورج کی پشت انسانوں کی طرف ہے، میدان محشر میں سورج کا چہرہ انسانوں کی طرف ہوگا۔ آج ہم کنکریٹ کی زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس دن زمین تانبے کی ہوگی۔ آپ تصور کرو ایک لمحے کے لیے، زمین تانبے کی ہو، انسان کے بدن پہ لباس بھی نہ ہو، اور سورج 1.25 نیزے پہ ہو، اور سورج کا رخ انسانوں کی طرف ہو، اور میرے نبی پاک نے فرمایا پل صراط جب بندہ کراس کر لے گا نا تو بالکل سامنے جنت کا دروازہ ہوگا، لیکن جو بندہ پل صراط سے اترے گا نا، اس کی پیاس کی شدت یہ ہوگی کہ اگر اس کو 7 سمندروں کا پانی بھی دے دیا جائے نا، اس کی پیاس میں ایک گھونٹ بھی کمی نہیں ہوگی۔ پیاس کا یہ عالم ہوگا، لیکن میرے رسول کریم نے فرمایا اس دن جو میرے حوض کوثر سے ایک پیالہ پیے گا دوبارہ کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ عالم کیا ہے کہ 7 سمندر پیاس ختم نہیں کریں گے، لیکن حوض کوثر کا ایک پیالہ کبھی پیاس لگنے نہیں دے گا۔ اب وہ حدیث سنیں جس کے لیے میں نے یہ سارا سنیریو بیان کیا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی کے دروازے پہ صلح کرنے کے لیے گیا اور اس نے بغیر کسی شرعی عذر کے صلح نہ کی، بندہ تو چل کے اس کے دروازے پہ آیا تھا اور اس نے بغیر عذر کے صلح نہیں کی، تو میرے نبی پاک نے فرمایا صلح نہ کرنے والا قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ پانی پینے نہ آئے۔ اب تصور کرو یار، جس کی پیاس 7 سمندر ختم نہیں کریں گے، حوض کوثر کا ایک پیالہ کرے گا، اور جس کو میرے نبی پاک نے دودکار دیا، کس کے در پہ جائیں گے؟ کم از کم خدا کا گھر صاف کریں۔ باپ کیا ہوتا ہے ایک جملے میں سمجھ لو،
باپ، اس سے پوچھو باپ کیا ہوتا ہے جو عید کی نماز پڑھ کے گھر جائے اور اس کو سینے لگانے والا باپ نہ ملے. اس سے پوچھو باپ کیا ہوتا ہے. اس سے پوچھ باپ کیا ہوتا ہے جس نے ساری زندگی انگلی پکڑ کے عیدگاہ تک لے کے گیا ہو، اور جب باپ چلا جائے اور سینے لگا کے کوئی ماتھا چومنے والا نہ ہو. اس سے پوچھو باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے. ایک دور وہ ہوتا ہے کہ بچہ باپ کے ساتھ منڈی جانور لینے جاتا ہے اور باپ کہتا ہے بیٹا پسند کر کون سا جانور لینا ہے. اور پھر ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ جانور تو بے شمار ہوتے ہیں لیکن ان کی قربانی دیکھنے والا باپ سر پہ نہیں ہوتا. اس سے پوچھو باپ کیا ہوتا ہے. ان سے پوچھو مائیں کیا ہوتی ہیں کہ ماں پچھلے کمرے میں ناراض بھی بیٹھی ہو نا، بیٹا سلام بھی نہ کرے تو بیٹے کو باہر جاتے ہوئے ماں دیکھ کے کہتی ہے پتر خیر نہ جاتے خیر نہ لا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جب انتقال ہوا نا، آپ کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے. اللہ نے فرمایا موسیٰ آج سنبھل کے کوہ طور پہ آنا اور سنبھل کے بات کرنا. عرض کی مالک مولا میں تو روز آتا ہوں، روز کلام کرتا ہوں، آج سنبھلنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب تو گھر سے نکلا کرتا تھا نا، تیری ماں مصلی بچھایا کرتی تھی اور کہتی تھی اللہ میرا موسیٰ بڑا جلالی ہے، اس کی کسی بات پر گرفت نہ کرنا. اے موسیٰ آج رب سے سنبھل کے بات کرنا، آج تیرے پیچھے تیری ماں کی دعائیں نہیں رہی. اصل میں بندہ ماں باپ سے یتیم نہیں ہوتا، ان کی رحمتوں، ان کی برکتوں، ان کی دعاؤں سے یتیم ہوتا ہے. وہ جو شفقت کا سایہ ہوتا ہے نا، بندہ اس چادر سے محروم ہو جاتا ہے. سہولتیں ساری وہی ہوتی ہیں لیکن اس میں جو باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہوتے ہیں نا، باپ کے کپ کپاتے لب ہوتے ہیں نا، بندہ ان دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے. باپ اور ماں ایک رحمت کا سایہ ہے. قدر تب ہوتی ہے جب ان کی چار پئی گھر کے صحن سے اٹھ جاتی ہے. اس واسطے ساری گفتگو کا نچوڑ دو جملوں میں ہے. اپنی اولاد کو اتنا دین ضرور دینا کہ آپ کو مرنے کے بعد غسل کے لیے نہ ترسنا پڑے. ایسا نہ ہو کہ بیٹوں کو آپ کروڑ کروڑ کا بنگلہ الگ الگ دے جائیں اور نہلانے کے لیے آپ کو کوئی غیر آئے تو آپ سے بڑا غریب کوئی نہیں مرا. ماں اپنا سارا زیور اپنی ایک ہی بیٹی کو دے دے اور وہی بیٹی اگر ماں کی میت کو ہاتھ نہ لگائے تو اس سے بڑی غریب ماں کوئی نہیں پڑی. اپنی اولاد کو اپنی حیثیت، طاقت، ہمت، اوقات سے بڑھ کر سب کچھ دیں لیکن کم از کم اتنا دین ضرور دے دینا کہ مرنے کے بعد آپ کی میت غسل اور جنازے کے لیے نہ ترسے. وہ بندہ کیا مرا جس کو نہلائیں بھی غیر، کفنائیں بھی غیر، جنازہ بھی غیر، دفنائیں بھی غیر. سوچو اگر غسل بھی اپنے دیں، کفن بھی اپنے دیں، جنازہ بھی اپنے پڑھائیں اور دفن بھی اپنے کریں، پھر دیکھنا مرنے کا مزہ آتا ہے کہ نہیں مرتا. اس لیے آپ کے بچے آپ کے لیے دیگیں پکانے کے لیے تیار ہو جائیں گے لیکن آپ کے لیے قرآن کا سپارہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جن کے چلے گئے ہیں ان کو آپ کی دیگوں کی حاجت نہیں ہے. ان کے لیے قرآن پڑھیں، ان کے لیے نماز پڑھیں. آپ سارا سال نماز ایک نہ پڑھیں، قرآن کا سپارہ ایک نہ پڑھیں، اور اگر سال بعد دو دیگیں پکا کر یہ سمجھ لیا ہے نا کہ ہم نے بڑوں کا حق ادا کر دیا تو ہم نے ان سے ظلم کیا. اور اگر یہ ظلم ہم نے بند نہ کیا تو ہماری نسلیں ہمارے ساتھ ضرور کریں گی. اس واسطے رسم و رواج سے باہر آ کر اصل اصالِ ثواب کی طرف اپنا رخ کریں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے. ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا. وما علینا